کیا ان کافروں کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ آسمان اور زمین پہلے بند تھے؟ جیسا آپ نور نامہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر ہم نے دونوں کو اپنی قدرت سے کھول دیا اور ہم نے بارش کے پانی سے ہر جاندار چیز کو بنایا. بارش کے پانی سے زمین کو تر و تازہ کر کے اس میں سے نباتات کو اگا دیا، مطلب چوپائیوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی. آسمان اور زمین سے، آسمان سے پانی برستا ہے، زمین ہمارے کے نباتات کو پیدا کر دیتا ہے. زمین جندوں کو زمین پر پھرنے والا اور مردوں کو اپنے اندر سمیٹنے والا بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. کیا ہے کہ کیا ان باتوں کو سن کر پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں اس لیے پہاڑے بنائے کہ زمین ان لوگوں کو لے کر ہلنے نہ لگے. دیکھو آج کل آپ سائنس بھی پڑھے ہوں گے، سب کچھ پڑھے لکھے ہوئے ہیں. زمین کس کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے. اگر پہاڑے مینکھے لگا دیا تو پانی میں یہ کہیں ادھر کو ادھر کو گھومنا لے. یہ میکھے ہے پہاڑے زمین کے، تاکہ یہ پانی کے اندر زمین ڈول انڈال نہ ہو جائے. اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ لوگ ان کے ذریعہ سے منزل مقصد تک پہنچ جائے. اور ہم نے اپنی قدرت سے آسمان کو مشل ایک چھت کے بنایا جو محفوظ ہے. اور یہ لوگ اس آسمان کے اندر کے موجودات نشانیوں سے اعراض کیے ہوئے. آسمان کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں، جو ستارے نظر آپ کو دکھا دیتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے چھوٹے چھوٹے کر کے، وہ یہ سورج چاند زمین سے بھی بڑے ہوئے ہیں. بہت دور ہونے کی وجہ سے وہ اتنا ٹٹ پٹ مطلب ستاروں کے جیسا نظر آتے ہیں. ہمارے نزدیک کیا ہے؟ چاند ہے. اور نزدیک کون سا ہے؟ سورج ہے. وہ اتنا نزدیک رہتا ہے، اس سے گرم سے ہم تڑپ رہے. اگر اور نزدیک ہوتا تو جل کر راکھ ہو جاتے. کیا ہو معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسا نشانیاں بنا دیا آسمان اور زمین میں. پھر بھی انکار کرتے تو سزائے جہنم کے، اور کیا ہو سکتے ہیں. اور ایسا ہے کہ اس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، اور نشانی یہی ہے کہ ہر ایک دائرے میں تیر رہے ہیں. دیکھو یہ سائنس کے طور پر بھی، سائنس کی باتیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ بتلا دیا کہ وہ سورج ٹہرا ہوا ہے، سب اس کے ساتھ گھومتے ہیں. اس لیے رات دن کا بدلنا ہو جاتا ہے. چاند کے لیے منزل مقرر کر دے جس میں رات وہ دن ہو جاتا ہے. جیسا مسلمانوں کے مہینوں کے بارے میں اور ایک مہینہ وہ معلوم کرے گا. آج کل کیا آ گیا، یہ انگلش کی طرف چلے جا رہے لوگ، انگریزی. وہ لوگ سوچنا چاہیے. اور نشانیاں آئی ہے، ہر ایک دائرے تیر رہے ہیں. اور انہوں نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کے لیے ہمیشہ رہنا تجویز نہیں کیا. کوئی پیغمبر ہمیشہ زندہ نہیں رہے، دنیا میں آئے دوبارہ پردہ لیا. پھر اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو کیا یہ لوگ دنیا میں ہمیشہ کو رہیں گے؟ دیکھو اگر پیغمبر بھی دنیا سے پردہ لیا تو کیا یہ لوگ بھی ہمیشہ دنیا میں رہیں گے؟ ان کو بھی ایک دن مرنا ہے. ہر جاندار کا موت کا مزہ چکے گا. ہر جاندار موت کا مزہ چکے گا. جی ہٹنے جتنا بھی جاندار، کل نفس ذائقۃ الموت. اور ہم تم کو بڑے بھلی باتوں حالتوں سے اچھی طرح آزماتے، اور پھر اس زندگی کے ختم پر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے. دیکھو دنیا میں کیا اللہ تعالیٰ اچھے بری باتوں سے تم کو آزماتا ہے، پھر زندگی کے ختم پر تم سب ہمارے پاس چلے آؤ گے. اللہ کے پاس جانا پڑے گا. اس سے کیا مول ہوتا ہے؟ ڈیتھ ون پارٹ آف دا لائف، ناٹ اینڈ آف دا لائف. پھر دوبارہ آگے کا برزخ کا زندگی اور قیامت کا زندگی. اور آگے معلوم ہوگا کہ تھوڑا سا آپ کتابوں کو پڑھو گے، علم کو سیکھو کہ معلوم پڑ جائے گا.